الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑا درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آج الحمدللہ سورۃ البقرہ کا آغاز ہے، تو سورۃ البقرہ کے فضائل کے حوالے سے چند احادیث بیان کرنا چاہوں گا۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ قرآن پاک کی 7 بڑی سورتوں میں سے ایک ہے، جن کے متعلق نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں روایت نقل ہے، من اخذ السبع الاول فهو خبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 7 صورتوں پر، جو بڑی صورتیں ہیں قرآن پاک کی، ان پر عبور حاصل کر لے وہ بڑا عالم دین بن گیا۔ یعنی قرآن پاک کی جو بڑی 7 صورتیں ہیں، انسان ان پر عبور حاصل کر لے تو وہ بڑا عالم بن جاتا ہے، کیونکہ ان صورتوں میں وعظ، احکامات اور اللہ رب العالمین نے قصص کو ذکر کیا، قصوں کو ذکر کیا۔ سورۃ البقرہ جو ہے اس کو قرآن کی کوہان بھی کہا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند ابی یعلا کے اندر روایت نقل ہے کہ ہی سنام القرآن، کہ یہ قرآن کی کوہان ہے۔ جانور کی جو کوہان ہوتی ہے وہ باقی جسم سے اونچی ہوتی ہے، اسی طرح سورۃ البقرہ جو ہے اس کو کوہان کہا گیا ہے قرآن کی، کیونکہ اس ساری سورت کے اندر احکامات کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث نقل ہے، حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ صحابہ کرام فرمانے لگے، اللہ گھر قبرستان کیسے بن سکتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے وہ قبرستان ہی ہے۔ اس حدیث سے ایک بات کا اور پتہ چلتا ہے کہ قبرستان میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک مسجد میں یا گھر میں بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ سارے معاملات بالکل الٹ ہیں کہ گھروں کو ہم نے قبرستان بنا رکھا ہے، اور قبرستان کے اندر قرآن پاک آپ کو قبروں کی تختیوں پر ملتے ہیں، اور اکثر لوگ قرآن پاک قبرستان میں جا کر پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک جو ہے اس کو اپنے گھر کے اندر پڑھنا چاہیے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ صحیح مسلم میں روایت نقل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں پر شیطان داخل نہیں ہوتا۔ یہ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے جتنے بھی جنات اور شیاطین ہیں وہ سب بھاگ جاتے ہیں، اور جہاں تک سورۃ البقرہ کے پڑھنے کی آواز جاتی ہے وہاں تک جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جس گھر میں شیطانی اثرات ہوں، جن گھروں میں بے برکتیاں ہوں، جن کاروبار کے اندر بے برکتیاں ہوں،
وہاں پر سورۃ البقرہ کی تلاوت 41 دن مسلسل لگانی چاہیے، وہاں سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نہایت ہی روشن صورتیں ہیں۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے پیغمبر وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ نبی مکرم نے فرمایا کہ ایک سورۃ البقرہ ہے اور دوسری سورۃ آل عمران ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دو صورتیں جو انسان دنیا میں ان کو پڑھتا رہا، قیامت والے دن یہ اس طرح آئیں گی کہ جیسے دو سائبان ہو، یعنی دو تمبو ہو یا دو بادل ہو جو انسان پر سایہ کر دیں گے، کہ جس دن کوئی بھی سایہ نہ ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا عالم اس طرح بیان فرمایا کہ جہاں تک نظر جائے گی زمین پر نہ کوئی پودا نظر آئے گا، نہ آسمان پر کوئی سایہ نظر آئے گا۔ اگر اس دن سایہ ہوگا یا تو اللہ رب العالمین کے عرش کا ہوگا یا ان دو صورتوں کا سایہ ہوگا، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر میں معمول کے مطابق سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ کیونکہ سورۃ البقرہ لمبی سورت ہے، قرآن پاک کی سب سورتوں میں سے لمبی سورت ہے، تو کچھ وقت لگتا ہے اس کی تلاوت کرنے کے لیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں رات کے وقت سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دی، اور قریب میرا گھوڑا باندھا تھا، میرا بیٹا اسامہ قریب سویا ہوا تھا۔ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، سورۃ البقرہ کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میں قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتا رہا، کچھ وقت گزرا کہ مجھے محسوس ہوا کہ آسمانوں سے ایک بادل میرے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ بادل میرے قریب آتا گیا تو اسی دوران جو ہے وہ میرے گھوڑے نے جو پھدکنا شروع کر دیا، حرکت کرنا شروع کر دی۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں گھوڑے کے اچھلنے کودنے کی وجہ سے یہ گھوڑا میرے بیٹے پر نہ چڑھ جائے۔ کہتے میں نے تلاوت کرنا بند کر دی، میں نے اٹھ کے دیکھا گھوڑے کو کیا مسئلہ ہے۔ کہتے جیسے ہی میں نے تلاوت سورۃ بقرہ کی بند کی، بادل واپس اپنی جگہ پر چلے گئے اور گھوڑا بھی بالکل سکون میں ساکت ہو گیا، جیسے اس میں جان ہی نہیں۔ کہتے میں نے دیکھنے کے بعد واپس آیا، اپنی جگہ پر بیٹھا، دوبارہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ چند لمحے گزرے، پھر وہی معاملہ، آسمان سے بادل قریب، گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا، پھر اٹھا، دیکھا کوئی چیز معلوم نہ ہوئی، تیسری مرتبہ پھر اپنی صورت کو جاری کر دیا۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں پھر مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اگر مجھے اپنے بیٹے کی نیند کا ڈر نہ ہوتا یا اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ گھوڑے کے اچھلنے کودنے کی وجہ سے میرے بیٹے پر چڑھ جائے گا تو میں اس تلاوت کو جاری رکھتا اور دیکھتا کیا معاملات ہوتے۔ صبح فجر کی نماز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھی اور فرمانے لگے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا سارا قصہ سنایا کہ اللہ کے پیغمبر اس طرح کا معاملہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ابو سعید اگر صبح طلوع آفتاب تک تم اس سورت کی تلاوت کرتے رہتے تو جو آسمان سے تم نے بادل دیکھا ہے وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تھے، اور کائنات کے لوگ ان رحمت کے فرشتوں کو دیکھ لیتے، اور گھوڑے کے اچھلنے کودنے کی وجہ یہ تھی کہ آسمانوں سے فرشتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ اور کتنی بڑی سعادت ہے جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، اس گھر میں اللہ رب العالمین کے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کی وجہ سے جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ گھروں میں نازل نہیں ہوتے، ایک کتا اور دوسری تصویر۔ کتا تو چلے ہمارے اکثر گھروں میں نہیں ہوگا، لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ کوئی گھر تصویر سے محفوظ نہیں ہے، ہر گھر کے اندر تصویر موجود ہے۔ لیکن یہ بہترین طریقہ ہے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا کہ اپنے گھروں کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اور یہ زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ جس گھر کے اندر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی سایہ ہے، کوئی شیطانی اثرات ہیں، کوئی جنات موجود آپ کو محسوس ہوتے ہیں، اس گھر کے اندر 41 دن مسلسل بلند آواز سے
سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے تو اس گھر سے ہر قسم کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اصل معاملات یہ ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ یہ جن وغیرہ جو ہیں، یہ اصل میں جن کو ہم جنات کہہ لیتے ہیں، یہ اصل میں شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ جنات کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو مساجد میں رہتے ہیں یا پرانے جنگلات میں، پرانے جو کنویں ہیں ان کے منڈیروں پر یہ ان کا بسیرا ہوتا ہے۔ یہ انسانی بستی میں رہنا پسند نہیں کرتے جنات جو ہیں۔ تو جو ہمارے گھروں میں جن کو ہم جنات سمجھتے ہیں، اصل میں وہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں، اور ان کو ختم کرنے کا بہترین جو حل ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں، جس جگہ پر آپ کا جیسا بھی کاروبار ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یار میرے کاروبار میں وہ پہلے جیسی اب برکت نہیں رہی، پہلے جیسا وہ منافع نہیں رہا، تو وہاں پر آپ 41 دن مسلسل بغیر ناگے کے سورۃ البقرہ کو لگائیں، پڑھیں، کوشش کریں کہ خود پڑھیں، ورنہ آج کل آسانی موجود ہے، آڈیو جو لگائی جا سکتی ہے، لیکن جو تلاوت ہم نے خود کرنی ہے اس کے علاوہ وہ جو ہم نے سنتے ہیں، سننا فرض ضرور ہے، لیکن جو اپنی زبان سے قرآن کے الفاظ کو ادا کرتے ہیں نا، وہ والی برکت اس میں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک آواز ہے، آواز کو ہم سن رہے ہیں۔ جو ہم اپنی زبان سے تلاوت کریں گے اس کا اجر بھی زیادہ ہے، یقیناً سننا فرض ہے، لیکن جس جگہ پر برکت کے حصول، اب انسان کہے کہ جی میں سورۃ بقرہ کا گلے میں لٹکا لوں یا رکھ دوں اپنی دکان میں جا کر، ایسے تو برکت نہیں آئے گی۔ یا گھر کے اندر قرآن پاک موجود ہے، ایسے برکت نہیں ہے، کہ برکت اس وقت آئے گی جب ہم اس کو تلاوت کریں گے، بار بار پڑھیں گے، اس کا ورد کریں گے۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے، ورد کریں گے، تو شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدنی سورتوں میں سے سورت ہے، سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، اور اس کی 286 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور جب ہجرت کے بعد پہلی ہجری سے لے کر 10 ہجری تک سورۃ البقرہ نازل ہوتی رہی۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ سورۃ البقرہ کے نزول کا جو وقت ہے وہ 10 سال کا عرصہ ہے۔ کچھ صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں، کچھ صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں۔ ان کی تعداد کچھ اس طرح ہے کہ مکہ میں 86 صورتیں نازل ہوئیں اور مدینہ میں 28 صورتیں نازل ہوئیں۔ جو مدینہ میں 28 صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں احکامات موجود ہیں۔ جو مکہ میں صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں قصے اور توحید کا ذکر ہے، کیونکہ جتنے بھی احکامات نازل ہوئے ہیں، نماز فرض ہوئی ہے، روزہ فرض ہوا ہے، زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، حج اور عمرہ فرض ہوا، یہ مدینے آ کر فرض ہوا۔ پہلے 13 سال ان میں سے کوئی چیز اللہ رب العالمین نے فرض نہیں کی۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 87ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 86 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ 87ویں صورت جو ہے 87 جو ہے یہ ترتیب نزولی کے حساب سے ہے، اور 10 ہجری میں سود کی آیات اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں جو سورۃ بقرہ کے آخر میں موجود ہیں، اور جو سب سے بڑی آیت گنی جاتی ہے وہ بھی سود کے متعلق ہی ہے، لکھنے پڑھنے کے متعلق، انشاءاللہ اس کے متعلق بھی پڑھیں گے۔ اچھا، اب یہ سورۃ البقرہ کو سورۃ البقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے نام ہونے کی؟ اس سورت میں ایک گائے کا قصہ ہے جو بنی اسرائیل کا، انشاءاللہ اس کو تفصیل پڑھیں گے۔ اس قصہ کی وجہ سے جو ہے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ جو ہے اس کا نزول مدینے میں ہوا، اور اس کی 2 آخری جو آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جن کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی میں روایت نقل ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عرش کے خزانوں سے، یعنی اللہ رب العالمین کا جہاں پر عرش ہے اس کے نیچے کچھ خزانے موجود ہیں، ان خزانوں میں سے کچھ چیزیں مجھے عطا کی گئی ہیں، جن میں سورۃ الفاتحہ بھی تھی، جن میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی تھی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے خزانوں میں سے یہ بہترین خزانہ اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمایا، جو اس سے پہلے کسی نبی کو اللہ رب العالمین نے عطا نہیں فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صحیح مسلم اور بخاری میں روایت نقل ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے سوتا ہے یہ اس کے لیے کافی کر دی جاتی ہیں، یعنی ہر معاملے میں رات اس کے گھر کی حفاظت کی جاتی ہے، رات اللہ رب العالمین عافیت سے گزارتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو تلاوت پڑھ کر کے اس نیت کے ساتھ سوئیں کہ میں نے صبح اتنے بجے بیدار ہونا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ میری زندگی کا ایک دن کا نہیں کئی دنوں کا تجربہ ہے۔ سورۃ البقرہ جب میں مدرسے کی بات ہے اس وقت ہمارے پاس موبائل موجود نہیں تھے، صبح کے وقت جب ہم نے بیدار ہونا ہوتا تھا تو ہمارا الارم یہ ہوتا تھا کہ رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو تلاوت کرنا اور نیت کر کے جس وقت کو ہم نے بیدار ہونا ہے اس کی نیت کر کے سو جانا، اور اسی وقت ہمیں جاگ آ جاتی تھی۔ اور کئی دفعہ زندگی میں یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ رات کو جس وقت، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو یہ دونوں آیات پڑھ کے سوتا ہے اپنی روٹین بنا دیتا ہے، اللہ رب العالمین صبح اسے تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ ان 2 آیت کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ ہر معاملے میں ہر لحاظ سے اگر ہم اس کی تلاوت کریں تو دیکھیں ایک تو ہمارے گھروں میں برکت رہے گی، ہمارے گھروں سے شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گی، مسلسل پڑھنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے، اور جس گھر میں رحمت کا فرشتہ نازل ہو یعنی اس گھر سے ہر بری چیز دور ہو جاتی ہے، اس گھر کے میں اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوگی، اس گھر کی اولاد جو ہے وہ والدین کی فرما بردار بھی ہوگی۔ جس گھر میں اللہ کی رحمت آج میں اس گھر میں کسی چیز کی تھوڑی نہیں رہتی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے گھر میں جو ہے سورۃ البقرہ کی تلاوت لازمی کریں۔ اگر مکمل نہیں کر سکتے 1-2 رکوع 5-10 منٹ اپنی زندگی کے قیمتی وقت میں سے یہ وقت نکالیں اور سورۃ البقرہ کے چند رکوع اپنے گھر میں بلند آواز سے جہاں تک آپ کی آواز جا سکتی ہے اتنا اونچا پڑھے کہ آپ کے گھر کے ہر کونے میں آواز پہنچے اور آپ کے گھر سے اللہ رب العالمین شیطانی اثرات کو دور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا بسم اللہ سے ہے، جیسا کہ سورۃ الکہف کی ابتدا میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک پتہ نہ چلتا جب تک آسمان سے بسم اللہ نازل نہ ہو جاتی کہ اب نئی سورت کا نزول ہو جاتا، یعنی ہر سورت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بسم اللہ کو نازل فرمایا۔ سورۃ الفاتحہ کی جو پہلی آیت ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بڑی تفصیل سے میں نے یہ بیان کیا ہے، لیکن جو سورۃ البقرہ ہے یا باقی قرآن پاک کی صورتیں ہیں ان میں جو بسم اللہ ہے وہ سورت کی آیت نہیں ہے، لیکن ہر سورت سے پہلے اللہ رب العالمین نے بسم اللہ کو نازل کیا۔ اب سورۃ البقرہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم، 3 حرف ہیں الف لام میم، اور ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے جن کے ظاہری کچھ بھی معنی نہیں، اور نہ ہی نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی فضیلت بیان کی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی ترجمہ بیان کیا ہے۔ جیسا کہ ہمارے اندر ایک عام چیز ہے کہ حروف مقطعات کو لکھ کر ہم اپنے گھروں میں برکت کے لیے لٹکا دیتے ہیں، تختی بنا کے لٹکا دیتے ہیں، ایسا کوئی بھی صحیح حدیث سے منقول نہیں ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے متعلق جانتے ہیں، اور جو سورۃ البقرہ کا الف لام میم ہے یہ بے شمار احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم اس کو میں ایک حرف نہیں سمجھتا بلکہ الالف حرف اللام حرف والمیم حرف، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 حرف ہیں، اور اگر عربی گرامر کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو یہ 4 حرف ہیں۔ الف لام میم مشدد ہے، یعنی 2 میموں کو کٹا کر دیا گیا، مشدد یعنی ایک کو ڈبل کر کے پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پر میم مشدد ہے۔ الف لام میم گرامر کے اعتبار سے یہ 4 حرف ہے، اور واضح جو ہیں وہ 3 حرف ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو 3 ہی حرف حدیث میں بیان فرمایا۔ ذالکا
یہ الکتاب کتاب لا نہیں ریب شک فیہ اس میں ہدن ہدایت ہے للمتقین تقوی رکھنے والوں کے لیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اللہ رب العالمین نے یعنی اگر دیکھا جائے تو قرآن کی ابتدا میں ہی اس چیز کو بیان کر دیا کہ قرآن پاک میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش باقی نہیں. اب اگر انسان کہے، جیسا کہ اکثر اوقات ہمارے جو جاہل دوست ہیں وہ کہہ دیتے ہیں جدید دور ہے، جدید مسائل ہیں، یہ ایسے ہو سکتا تھا، اس کو ایسے کر سکتے تھے. قرآن پاک کو اللہ رب العالمین نے ایسے طریقے سے نازل فرمایا. 1400 سال گزر چکے ہیں قرآن کے نزول کو. کون سا ایسا مسئلہ ہے جو قرآن سے ہم اخذ نہیں کر سکتے؟ کون سا ایسا عمل ہے جو ہمیں قرآن سے نہیں ملتا؟ یہ قرآن جو ہے قیامت کی دیواروں تک اس کے حکم چلتے رہیں گے. قیامت تک کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کا قرآن نے احاطہ نہ کیا ہو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے ایسا نازل فرمایا کہ قیامت کی دیواروں تک ہر چیز کا اس نے احاطہ کر دیا. ہمیں پتہ نہیں قیامت میں آنے میں کتنا وقت ہے، کتنے سال لگیں گے. جو انسان جس وقت فوت ہو جائے اس کے لیے تو قیامت ہے، لیکن ہم فوت ہو جائیں گے، یہ قرآن باقی رہے گا انشاءاللہ. ہم اگر اس دنیا سے چلے جائیں قیامت کی دیواروں تک یہ قرآن موجود رہے گا. اگر صفحات سے ختم ہو جائے گا تو حفاظ کے سینے میں یہ موجود رہے گا. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا. لا ریب فیہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. جو بھی اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا وہ حق کے ساتھ نازل فرمایا. اور سب سے جو بڑی بات ہے ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین یہاں سے ائمہ تفسیر نے دو چیزوں کو ذکر فرمایا. متقین کون ہے؟ متقین کا اصل جو ہے وہ تا قاف اور یا تقوی سے جو اصل مادہ ہے. متقین جمع ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے اس قرآن کو ہدایت بنایا ہے جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. تقوی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معروف حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا. تقوی جو ہے وہ دل کے اندر ہے. تقوی کوئی ظاہری انسان کی علامت نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، انسان نے سر پر ٹوپی رکھی ہے، رومال رکھا ہے، یہ تقوی کی علامت نہیں. اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا ہے، یہ اس سے نہیں پتہ چلے گا کہ انسان کا تقوی کیا ہے. انسان کا اصل تقوی جو دل میں ہے، جو ایک کیفیت ہے اللہ سے خوف کھانے کی، وہ اس کیفیت کو تقوی کہا جاتا ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی جو ہے وہ دل کی اندرونی کیفیت ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوسرا شخص نہیں جان سکتا. ہم اتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، کوئی بھی ایک دوسرے کے دل کی بات کو نہیں جانتا سوائے اللہ کی. اور جو دل میں بات ہے، جو دل میں اللہ کا خوف ہے، وہی اصل میں تقوی ہے. اور اللہ رب العالمین نے جن دلوں میں ڈر ہے ان دلوں کے لیے یہ قرآن کو ہدایت بنا دی. ورنہ کتنے لوگ اس کائنات میں موجود ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت نہیں دی. اور اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بات کی جائے، ساری زندگی اسلام کا ساتھ دیا، آخری وقت آیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا کان میں کلمہ پڑھ دو، کل قیامت والے دن تمہاری گواہی دے دوں گا. لیکن مکہ کا جو چودھری بیٹھے تھے کہنے لگے کہ ساری زندگی لات منات عزا کی عبادت کی ہے، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے لگے آخری وقت میں. تقوی ہوگا تو اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائیں گے. آج ہمارے دلوں میں کچھ اللہ کا خوف ہے تو ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ورنہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں اپنے بستروں پر. کسی کو فکر نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہے، مسجد میں اذان ہوئی ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے یہ جو قرآن ہے، جو ہدایت عطا کی ہے، جن دلوں میں خوف ہے، جن دلوں میں تقوی ہے، اللہ رب العالمین نے ان دلوں کے لیے قرآن کو ہدایت بنا کے نازل فرمایا ہے. جن دلوں میں تقوی نہ ہو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں کھول کے رکھا. ہدایت کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ دل میں اللہ کا خوف ہو. کوئی بھی عمل کریں تو ہمیں معلوم ہو، دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف موجود ہو. ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر زنا بھی کرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، کائنات کا ہر برا عمل کرتا ہوں، لیکن
ایک ہی وقت میں ایسا ممکن نہیں کہ میں ہر چیز کو چھوڑ دوں. میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے صرف ایک عمل بتا دیں، میں اس عمل پر عمل کر لوں تو باقی اعمال آہستہ آہستہ میں سیکھ لوں گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کی، اسلام کو قبول کیا، اور ایک بات اپنے پلے باندھ دی کہ جھوٹ نہیں بولنا. اچھا، اب گھر میں آ گئے، شراب پینے کو دل کیا، شراب پینے لگے، تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سیکھی ہے، وہ کیا؟ جھوٹ نہیں بولنا. اگر میں شراب پی لوں گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں گے شراب پی ہے، اگر جھوٹ بول دوں گا اس عمل پر عمل نہیں ہوگا، اور اگر سچ بول دوں گا تو حد قائم ہو جائے گی. اسی لیے چوری کرنے کا دل کیا، چوری کرنے کے لیے نکلا، تو دل میں خیال آیا کہ اگر جھوٹ بولوں گا تو پھر جو ایک بات کی ہے وہ اس پر میں کاربند نہیں رہ سکتا، تو اگر سچ بولوں گا تو میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اسی طرح زنا کا معاملہ ہے، اگر زنا کرنے کو دل کیا اور پھر دل میں سوچا کہ اگر جھوٹ بولوں گا تو جو عمل کرنا تھا وہ رہ جائے گا، اور اگر سچ بولوں گا مجھے رجم کر دیا جائے گا، پتھر مار کے یا کوڑے لگائے جائیں گے. تو یہ فوراً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، آپ نے اتنا بڑا عمل بتا دیا کہ میں جو بھی کام کرنے جاتا ہوں تو ہمیشہ مجھے وہ خوف رہتا ہے کہ اگر میں نے سچ بولا، اگر جھوٹ بول دیا تو نافرمانی ہو جائے گی، اور اگر سچ بولا تو میرے اوپر حد کو قائم کر دیا جائے گا. اس لیے کیونکہ دل میں تقویٰ تھا، خوف تھا. ہمارے جیسا نہیں کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور ہمارے دل میں ذرا بھی خوف نہیں آتا. تو یہ قرآن جو ہے یہ اس شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت بنا کر نازل کیا جس شخص کے دل میں تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی طرف ہے. اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی طرف نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو پھر کبھی بھی یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت نہیں ہوگا. ہمارے گھروں میں جتنے مرضی قرآن پڑھے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ اسی وقت ہوگا جب دل میں تقویٰ ہوگا. دل میں تقویٰ ہوگا، قرآن کو کھولیں گے، پڑھیں گے، ہمارے دل میں آرزو پیدا ہوگی کہ یہ اللہ ہمارے ساتھ کلام کیا کرتا ہے، میں اس کو سمجھوں تو صحیح، اس کا ترجمہ تو پڑھ کے دیکھوں. تو اس وقت اللہ رب العالمین صراط مستقیم اور ہدایت عطا فرما دیں گے. دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.